أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد قال الله في كتاب المجيد يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آج کے جشن کی مناسبت سے مولا امام زمان علیہ السلام کے حضور تہنیت و تبریک، اس کے بعد آپ تمام مومنین مسلمانان کے حضور مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یہ جشن ولایت ہے. اور یہ تمام جشن تمام عیدوں سے بڑھ کر عید، اس کی حرمت و فضیلت زیادہ ہے. خلافت، وزارت، امیریت، وصایت، ولایت کا اعلان ہوا. آج کے دن مسکرانا بھی عبادت ہے، تبسم بھی عبادت ہے. ارے آج کے دن رونا مناسب نہیں ہے، رنجیدہ ہونا مناسب نہیں ہے. آج کے دن جس طرح عاشور کے دن ہنسنا منع ہے، آج کے دن رونا منع ہے. اس بڑی خوشی کے دن بھئی، آج کے دن بدنصیب ہے وہ آج کے دن جو آج کے دن بھی نہ مسکرا سکے، جس دن دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا. آج کے دن جو جلسہ ہے غدیر کا، جو غدیر میں جلسہ منعقد ہوا تھا، بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی جشن منعقد ہو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جشن کا بانی کون ہے، ذاکر کون ہے، موضوع کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، مقام خم غدیر پہ جو جلسہ منعقد ہوا تھا اس کا بانی تھا لا الہ الا اللہ. اور یہ اہتمام جشن کا خدا کی طرف سے، یہ جشن خدائی جشن ہے. خدا نے حکم دیا رسول کو یہ جشن مناؤ، رسول نے جشن منائی، جشن منائی ہے. جشن غدیر جب کہیں بھی مثال میں دے رہا تھا، کہیں بھی کوئی جشن کرتے ہیں، آپ یہاں جشن کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی اور کرتے ہیں، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی وہاں پڑھنے والا کون ہے، بانی کون ہے، کون کرا رہا ہے، موضوع کیا ہے. تم بانی تھا لا الہ الا اللہ اور ذاکر محمد رسول اللہ اور موضوع علی ولی اللہ.
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ نے خواہش کی ذرا اونچی پڑھیں بسم اللہ بسم تو میں اونچی کوشش کر رہا ہوں اونچی پڑھنے کی. تو جلسہ منعقد جو ہوا تھا مقام خم غدیر پہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں حاجی حج کے بعد واپس آتے ہیں اور ایسے مقام پر ایسے چونک سے منتشر ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کو رسول پاک کو اشارہ ہوا، ایک بار نہیں 3 بار اشارہ ہوا کہ آپ حکم فرمائیے، آپ اعلان کیجئے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اعلان کرنے سے رکتے رہے، جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے کہ اے رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو تیرے اوپر نازل کیا ہے علی کی ولایت کا. اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. جب یہ پیغام رسول پاک کو ملی، رسول پاک نے حاجیوں کو بلایا، آواز دی، جو پیچھے تھے ان کو ساتھ میں ملا ہے، جو آگے تھے پیچھے بلایا. سب کو جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو مکہ جو اس میدان جو تھا اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد پالانوں کا ممبر جب تیار ہوا، پھر آپ اعلان فرماتے ہیں لوگوں سے، لوگوں ایھا الناس، ایھا الناس، مجمع حاجیوں کا، عام لوگوں کا نہیں، حاجیوں کا، حج کر کے آئے ہیں، عبادت کر کے آئے ہیں، گناہوں سے پاک ہو کے آئے ہیں. ایسے حاجی جو رسول رکاب اور رسول پاک کے قافلے میں جا کے کاروان، یہ عام آدمی کا قافلہ نہیں، رسول پاک کا قافلہ تھا. جب آپ دہم ہجرت کے بعد، جب دہم ہجرت میں آپ حج کے لیے نکلے ہیں تو 9 سال آپ نے، اس سے پہلے 9 سال حج طرح کیے ہوئے تھے. آپ نے حج کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد لوگوں کو اعلان کیا، لوگ جمع ہوئے. تاریخ یہ کہتی ہے اس وقت بھی، جس طرح آج کل یہ کورونا کی وجہ سے کوئی بلا آئی، لوگ منتشر ہو گئے، پریشان ہو گئے، ثقافت، کاروبار تھم پر گئے، ایسے ہی اس وقت بھی کوئی ایسی مسئلہ تھا، لوگ کاروباری معاملے میں پریشان تھے. اس کے باوجود رسول کا جب اعلان ہوا لوگ جمع ہو گئے. ایک تاریخ کے مطابق 1 لاکھ حاجی جمع ہوئے، اور ایک تاریخ کے مطابق، روایت کے مطابق 1,20,000، اور ایک روایت کے مطابق 1,25,000، 1.25 لاکھ حاجی تیار ہوئے. علی مولا رسول پاک کے حکم سے یمن گئے ہوئے تھے، علی کو حج کا پیغام ملا، علی یمن سے حاجی لے کے آئے. اور تاریخ یہ کہتے 1.25 لاکھ نہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ بھی تھا، زیادہ بھی تھا. حاجیوں کے کثیر تعداد میں جب خدا کا پیغام ملا، پہنچا دو پیغام کو، یہ وقت ہے، یہی وقت ہے. اسی مقام پہ جب حکم ملا تو آپ نے حاجیوں کو جمع کر کے، آپ نے پالانوں کا ممبر تیار کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب کر کے واضح اعلانیہ طور پر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھا. آپ نے اعلانیہ طور پر، تاریخ میں یہ موجود ہے، تاریخ میں مولا علی کے سوا کوئی ایسی آپ کو نہیں ملیں گے کہ علی کہ کسی کا ہاتھ رسول پاک نے پکڑ کے کہا کہ یہی مولا ہے. تاریخ ہر کتابوں میں یہی ہے کہ علی پاک کا ہاتھ بلند کر کے آپ نے جب لوگوں سے کہا کہ یہ الناس الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تصرف نہیں کر سکتا؟ تمہارے نفسوں پر تصرف کا حق نہیں ہے؟ سب نے کہا قالو یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر حق تصرف رکھتے ہیں. جب یہ کہا تو پھر سن لو، آج کے بعد جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نعرہ حیدری بھئی مولا کے معنی کیا ہے؟ مالک ہے، آقا ہے، حاکم. ولایت کا مطلب حاکمیت. علی خدا حاکم، خدا کے بعد رسول حاکم. رسول نے اعلان کیا میرے بعد علی حاکم، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، امامت کا سلسلہ ہے. علی حاکم، بھئی ولایت کا مطلب حاکمیت. علی کی حاکمیت کا اعلان ہوا کہ علی حاکم ہے.
جب علی کی حاکمیت کا اعلان ہوا، علی کی ولایت کا رسول پاک نے اعلان کیا، تو ہر طرف سے ہر مسلمان، ہر حاجی مبارکبادی دینے لگے. بخن بخن لکا یا علی بن ابی طالب، اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ. خلیفہ ثانی کہہ رہا ہے کہ یا علی آج سے آج میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے. آپ کو مبارک ہو آپ کو. خلیفہ ثانی نے مبارک دی، ہر ایک مبارک دیتے رہے، مبارک پہ مبارک بات دیا. اور یہ جلسہ ایک دن نہیں 3 دن کا جلسہ منعقد ہوتا رہا اور لوگ بیعت کرتے رہے، بیعت جاری رہے، علی کی بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ حسان بن ثابت شاعر نے ایسا فضیلت، ایسا قصیدہ درج کیا کہ لوگ عش کرنے لگے. ایسا اہل بیت کا فضیلت، مولا علی کی فضیلت. مولا علی فرماتے ہیں میری زندگی میں جو خوشی کا دن تھا وہ غدیر سے بڑھ کے نہیں تھا. میری تاریخ میں مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی خوشی کا دن غدیر کا دن تھا. غدیر کے دن مسکرانا عبادت، ہاتھ ملانا. جو ایک مومن کو ہاتھ ملاتا ہے اس دن غدیر کے دن ملائکہ 10 دفعہ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں. روزہ رکھنا ثواب ہے اور کفارہ گناہ 60 سال کا. اس دن زوال سے پہلے 2 رکعت نماز جو پڑھے گا اسے 1 لاکھ مقبول حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، اور 1 لاکھ بلکہ دنیا آخرت کی تمام حاجات اس کے لیے آسان ہو جاتی. اور کھانا کھلانے کا ثواب، کھانا کھلانا جمیع انبیاء پیغمبران کو دعوت دینے کے برابر ثواب ہے. اور عیدی کا ثواب 1 روپیہ 1 درہم کا 1 لاکھ، اور روایت میں 2 لاکھ، ایک روایت میں 10 لاکھ کا ثواب ہے. مومنین کو چاہیے کہ منائیں، یہ دن منائیں، اپنے بچوں میں منائیں، تحفے دیں، اپنی زوجہ کو تحفہ دیں، زوجہ شوہر کو تحفہ دیں، بچوں کو تحفہ دیں، گھر میں بلائیں، عیدی کا رسم منائیں. جس طرح عید الفطر میں آپ ملنے جاتے ہیں، ملنے آتے ہیں، عید کا سماں ایسے ہی ہوگا. بھئی ہم صرف جلسے تک منحصر ہیں، ہمیں تو عید کا پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح عید ہے وہ عید تو کچھ بھی نہیں، اصل عید تو یہ ہے. آپ ایران جائیں، وہاں دیکھیں، عراق جائیں، عراق و ایران چھوڑیں، ہمارے بلتستان اس دنیا میں آ کے دیکھیں، آپ کو عید کا سماں ملے گا. عید کا سماں ملے گا. ہر کوئی نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دعوتیں کسی کے گھر جا رہے ہیں اور اپنے گھر آ رہے ہیں. یہی تو عید ہے، نئے کپڑے اور نئے کھانے پکڑے، نئے ڈش پکڑے. یہی عید کا سماں ہے. اور ایک دوسرے کو مبارکبادی. اس دن جب مومن سے ملتا ہے تو یہ کلمہ کہتے ہوئے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمہ علیہم السلام، کہ خدایا پروردگار آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے تمسک رکھا اور ائمہ علیہ السلام سے. یہ خوش بختی ہے، علی کی ولایت سے تمسک ہونا خوش نصیب ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں علی والے بنایا، علی والے بنایا. بھئی علی والے کیسے ہوتے ہیں؟ علی والے کردار میں علی والے ہونا چاہیے، علی والے عمل میں علی والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کردار میں ہم علی والے نہ ہوں، کردار میں علی والے ہونا چاہیے، عمل میں علی والے ہونا چاہیے. علی کی زبان لیتے ہوئے ہمارے زبان، دل و جسم و جان پاک ہونا چاہیے. پاک زبان پہ پاک علی کا نام آنا چاہیے. علی والے. میں مختصر عرض کرتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے حضور جب مختصر یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، اس لیے مختصر کرتا ہوں کہ لوگ کچھ آئے اور مولا سے ملنے کی تمنا کی کہ اجازت لیتے رہے. مختصر کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں. اجازت لیتے رہے، مولا امام رضا علیہ السلام کی طرف اجازت ملتی نہیں رہی. ہر بار اجازت
طلب کرتے رہے، امام کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ملی، یہاں تک کہ وہ مہینہ 1 ماہ تک بیٹھے رہے، آخر مایوس ہو کر جانے لگے تھے۔ ایک بار پھر انہوں نے ٹرائی کی کہ مولا کے خادم سے، مولا سے کہیں کہ ہمیں آپ کے ماننے والے، آپ کے شیعہ، ان کو شرمندہ نہ کریں، یہ واپس جائیں گے، وہاں لوگ ہمیں طنز کریں گے۔ گئے اپنے مولا سے، مولا تو ان سے ملنا بھی نہ چاہا، گوارا ہی نہیں سمجھا، مناسب ہی نہیں سمجھا۔ جب مولا کو یہ بات کی خبر دی، مولا نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے شکایت کی تو مولا نے فرمایا تم نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہو، کیا تمہارے اندر شیعہ کی صفات ہیں؟ جب صفات سنا مولا واقعی ہمارے اندر صفات نہیں ہے، بس یہی وجہ تھی میں نے تم سے اس دعوے کی وجہ سے انکار کرتا رہا، میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ تم شیعہ ہو۔ مولا امام سعدی علیہ السلام کہ شیعہ ایسے ہونا چاہیے کہ دور سے لوگ کہیں، جیسے میرے والد بزرگار فرماتے ہیں کہ یہ ہے صادق آل محمد کے ماننے والے، یعنی کردار و عمل میں ایسا شیعہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ ہمارے کردار پہ ہمیں نشانہ دیں، ہمیں نشانہ بنائیں کہ یہ شیعہ ہے۔ شیعہ امام اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل فخر بنے، قابل لعنت مت بنے، قابل گالی مت بنے، ہمیں کردار و عمل سے ایسا ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ تو بھائی ولائے علی، امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ابن عباس سے روایت کہ خدا کا ارشاد ہے کہ اگر لو اجتمع الناس كلهم لولایت علی بن ابی طالب لما خلقت النار، اگر کل کائنات کے لوگ علی کی ولا میں جمع ہو جاتے تو خدا فرماتا میں جہنم کو خلق نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میں جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو علی کی ولا بھائی حدیث بیش بہا حدیث سے مولا کی فضیلت میں 360 آیات مولا کی شان میں نازل ہوئی، حدیث رسول بیش بہا حدیث فرماتے ہیں لو عمل احد 70 عمل 70 نبیا لم يدخل الجنہ حتی يحب هذا اخی علی، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا عمل 70 نبی کے برابر عمل نیک ہو اور اس کے اندر علی کی ولا نہ ہو تو جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حتی یحب ھذا اخی علی، میرے بھائی علی کی محبت نہ ہو، میرے بھائی علی کی محبت نہ ہو، 70 نبی کے برابر عمل نیک بھی ہو تو جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کسی کا عمل عبدن، کہ اگر کسی کا نوح کے برابر، نوح کے عمر کے برابر زندگی کرے اور کوہ احد کے برابر سونا اس کے پاس ہو، راہ خدا میں خرچ کرے، اپنے مدت حیات میں 1000 حج فریض حج ادا کرے، فریض حج کے علاوہ فرائض حج ادا کرتا رہے، مظلومانہ صفا مروہ میں قتل بھی ہو جائے، اگر اس میں ولائے علی نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو علی کی ولا کے بغیر جنت نہیں ہے، ولائے علی جنت میں نہیں جاتا، ولائے علی خوشبو ہے، ولا غدیر، بھائی غدیری بننا چاہیے ہمیں، غدیری یہ جشن منائے، اس کو آپ اس کو آغاز دیں، ہر گھر میں ایسا جشن ہونا چاہیے، اس جشن کو بلند ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے،
ہر گھر میں، مسجد میں، امام بارگاہوں میں، جہاں بھی امام بارگاہیں ہیں سب میں مولا کا جشن منعقد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہیے، مبارکبادی تہنیت و تبریک عرض کرنا چاہیے۔ سماعت پڑھی معلومات تو یعنی مولا کی ولایت کا میں نے جشن سے متعلق علی کی ولایت کا متعلق آپ کو گفتگو کرتا رہا کہ غدیر، مقام غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، بیعت لوگ کرتے رہے، علی کی بیعت چلتی رہی، اور یہی بیعت اس زمانے میں کوئی بیعت نہیں ہے۔ امام زمان علیہ السلام تک بیعت تھی، لیکن اس وقت کیا ہے؟ اس وقت ہمیں امام کا فرمان ہے، اگر تمہیں زندگی میں دین کی مسائل، پیچیدہ مسائل پیش ہوں تو علماء سے رجوع کرو، مراجع اعظام سے رجوع کرو، ہماری طرف سے یہ حجت ہے۔ مراجع کی تقلید ضروری ہے، مراجع کی تقلید، یہی مولا کی ولایت شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی حکم مولا بتاتے ہیں، حکم مولا، یہ دین کے مسائل حکم مولا، یہ حکم مولا یہ ہے، حکم امام یہ ہے۔ تو حکم امام سے مسئلہ جب پیش کرتے ہیں دین پر، اس میں عمل کرنا مولا کی رضایت ہے، مولا کی خوشنودی ہے۔ تقلید سے ہٹ کے اپنی مرضی سے دین بنانا، دین پہ چلنا مولا کی طرف سے خوشنودی نہیں ہے، بلکہ مولا کی ناراحت و نارضایت ہے۔ ہمیں تقلید کرنا چاہیے، اب خود تقلید کریں اور لوگوں کو تقلید کی طرف آمادہ کریں۔ تقلید کے بغیر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تقلید لازمی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، کوئی کہے میں شیعہ ہوں، تو شیعہ کے لیے تقلید ضروری ہے کہ مقلد ہو، کسی بھی مرجع کے مقلد ہونا چاہیے۔ بھائی آپ توضیح مسائل کے شروعات میں یہ تقلیدی مسئلہ موجود ہے کہ اگر انسان خود مجتہد نہیں ہے تو پھر مجتہد سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ آخر میں مجھے ضروری بتانا چاہیے، فرض ہے میرا، تاکہ یہ میرے دینی فریضے میں شامل ہے کہ میں صرف آپ کو واہ واہ لے کر، میدان لے کر جو ہے خوش ہو کے جاؤں، نہیں، یہ دینی فریضے میں شامل ہے کہ آپ تک پیغام پہنچاؤں کہ تقلید کے بغیر ہمارا عمل درست نہیں ہے۔ ہر بندے کو پتہ کریں، جو مرجع تقلید جو ہے عالم مناسب سمجھے، اس مجتہد کی حج سے متعلق، روزے سے متعلق، نماز سے متعلق، طہارت سے متعلق، نجاست سے متعلق، دیگر معاملات سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل فقہ پر عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔